اور سیاست پاکستان کی ایسی الجھ چکی ہے اور بدقسمتی سے ایسی گندی ہو چکی ہے کہ سر دست مجھے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی واضح امید دکھائی نہیں دیتی کہ جلد حالات پلٹا کھائیں، یعنی حالات کے نگاہ سے، حالات کے نقطۂ نگاہ سے، ظاہری تجزیے کے نقطۂ نگاہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک خدا کی تقدیر کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے ہیں ان کو ضرور پورا کرے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک کو سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ شرافت کے ساتھ اس ملک کو قائم رکھنا ہے یا خباثت میں بڑھتے ہوئے اس خدا کی عطا کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینا ہے۔ جب یہ سوال واضح طور پر ابھرے گا اور ابھرتا چلا جا رہا ہے، دن بدن پاکستان کے عوام میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں بقا اور فنا کا سوال ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا سوال ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ سوال ہے جو آج درپیش ہے۔ جب یہ سوال اور زیادہ واضح ہوگا تو قوم کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میری دعا یہ ہے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنی دعا بنائیں کہ خدا اس قوم کو اس ایسے موقع پر، اس دوراہے پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اس ملک پر جب تک ملا کی لعنت سوار ہے، یہ ملک کسی پہلو سے بھی ترقی نہیں کر سکتا، دن بدن ذلت اور مزید ذلت کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جاہل ملا کسی قوم پر سوار ہوا ہو اور اس نے اس قوم کو تباہی کے گڑھے تک نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ تو پیر تسمہ پا ہے، اور عجیب بات ہے کہ سیاست اس بات کو سمجھ نہیں رہی۔ عجیب اندھی سیاست ہے ہمارے ملک میں کہ ماضی پر نگاہ رکھتے ہوئے سبق لینا نہیں جانتی۔ پیر تسمہ پا کی کہانی شاید آپ میں سے بہتوں نے سنی ہو اور بعضوں نے نہ بھی سنی ہو، اس لیے میں اس کہانی کو دہراتا ہوں کیونکہ یہ بین ہی پاکستان کے حالات پر صادق آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک جزیرے میں ایک سندھ باد جہازی تھا یا جو بھی تھا، اس کا جہاز ریک ہوا، یعنی اس کا جہاز تباہ ہوا، ٹوٹ گیا، تو وہ ایک جزیرے میں اتر گیا، اور اس جزیرے میں بہت سے پھلدار درخت تھے اور بہت ہی امن کی جگہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ پھل کھا رہا تھا کہ اتنے میں اس کو ایک آواز سنائی دی ایک بوڑھے کی کہ میرا بھی تو کچھ خیال کرو، دیکھو میری ٹانگیں مفلوج ہیں، میں اپنی ٹانگوں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی آنکھوں کے سامنے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہوں، بھوک سے تلملاتا ہوں، میرے مقدر میں تازہ پھل نہیں، ہاں جو درخت سے گر جاتے ہیں، جانوروں کے کھائے ہوئے گندے بچے ہوئے پھل، وہ کھانے پڑتے ہیں، تو مجھ پر رحم کرو اور مجھے اپنے کندھوں پر چڑھا لو۔ اس بیچارے کو رحم آ گیا، اس نے اپنے کندھے پر اس کو سوار کر لیا۔ وہ مفلوج ٹانگیں جو ربڑ کی طرح تھیں، وہ جس طرح سانپ اپنے جسم کو کس کر بعض جانوروں کے ارد گرد اپنے بل کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، اس طرح اس بوڑھے نے اپنی ٹانگوں کو اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹا اور اس کا حلقہ تنگ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے لیے اس سے نجات ممکن نہیں رہی۔ تب اس نے کہا کہ میں تو خوش ہوں کہ خدا تعالیٰ نے، نہیں اس نے خدا تعالیٰ کا لفظ کہا یا نہیں، مگر کہانی یہ کہتی ہے کہ مجھے اور 2 ٹانگیں دے دی ہیں، اب تم میری ٹانگیں ہو، اور تمام عمر میں تمہاری گردن پر سوار رہوں گا اور تمہاری ٹانگیں میری ٹانگوں کا کام دیں گی۔ یہ کہانی ہے، لیکن اس میں بڑا گہرا سبق ہے۔ بعض لوگوں کی ٹانگیں اس لیے ماری جاتی ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہوا کرتے کہ دنیا کو اپنے مفاسد سے تباہ کریں، اپنے نفوس کے مفاسد سے تباہ کریں۔ اسی لیے ملا جب بگڑ گیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو قعر مذلت میں گرایا، اور یہ ہمارے ملکوں میں کمین کے طور پر ظاہر ہوا۔ جن ملکوں میں ملا نے اپنے نفس کی عزت کو قائم رکھا، اسلام سے وفا کی، وہاں یہ بہت معزز حیثیت رکھتا ہے، اور میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں خصوصیت کے ساتھ اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ملا ایک ایسی ذلیل ہستی کے طور پر ابھرا ہے
کہ اس کو دیکھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ شر من تحت ادیم السماء علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اس لیے ان کی ٹانگیں کوئی نہیں تھی، ان کو قوم پوچھتی نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے واسطے دے دے کر، اسلام کی عزت اور ناموس کے صدقے کہہ کر قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمیں بھی اوپر اٹھاؤ، اگر کسی اور وجہ سے نہیں تو احمدیوں کی مخالفت ہی میں ہم سے کام لو۔ چنانچہ بعض بدنصیب اندھے سیاستدان ان کے قابو آئے اور اب یہ پیر تسمہ پا بن کر ان کی گردنوں پہ سوار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سے منافرت دن بدن ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو احمدیوں کے گھروں پہ گالیاں لکھتے ہیں اور لاؤڈ سپیکروں کے رخ ان کے گھروں کی طرف کر کے دن رات ان کو کوستے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں، ہر طرف سے مجھے یہ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ عوام الناس پھر دن رات ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ عوام کا اپنے علماء کو گالیاں دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لکھا کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے، تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ الہام، یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ دشمن تو گالیاں دیا کرتا ہے، دشمن کی ملامت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر وہ لوگ جو اپنے قائدین کو گالیاں دینے لگیں اور ان کے نام کو ذلت سے یاد کریں اور ان کا ذکر کر کے ان پر لعنتیں ڈالیں اور کہیں ہم تو وقت کا انتظار کر رہے ہیں کب حالات بدلیں تو ہم ان کو مزہ چکھائیں، یہ حقیقی ذلت ہے جو اس وقت ملا کا مقدر ہو چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ آپ اطمینان، صبر کے ساتھ خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دکھوں کے یہ چند دن جتنے بھی ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ جو رحمتیں تمام دنیا میں احمدیت کو گھیر چکی ہیں، جو احمدیت پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جو فضلوں کی بارش بن کر برستی ہے، وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچیں گی اور خدا تعالیٰ وہاں بھی حالات کو تبدیل کر دے گا اور آپ کی تشنگی بھی دور ہوگی۔